ہمارا فوکس اس بات پر رہا کہ خدا انسان بنا. اس بات پر ہم نے زور دیا کہ اس سے اہم دن کوئی ہو نہیں سکتا کہ دنیا جس خدا کی عبادت کرتی ہے جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے وہ انسان بن کر دنیا میں آیا، اور یہ مکاشفہ، یہ الہام آپ کے پاس ہے، یہ خوشخبری آپ کے پاس ہے. آپ جانتے ہیں کہ خدا انسان بنا تھا، دنیا کو اس کا علم نہیں. اور اس لیے پالوس رسول جب رسولوں کے اعمال کی کتاب میں منادی کرتا ہے تو پھرتے ہوئے گھومتے ہوئے جب اس نے بتوں کو دیکھا تو کہتا ہے کہ سنو، ایک بت کے سامنے لکھا ہوا تھا نامعلوم خدا کے لیے. اس نے کہا جسے تم نامعلوم جان کر عبادت کرتے ہو میں اسی کی بشارت دیتا ہوں. آپ کے لیے خدا نامعلوم نہیں ہے، بلکہ آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس یہ مکاشفہ ہے کہ ہمارا خدا اس دنیا میں آ چکا ہے. اور اسی لیے خدا انسان بنا تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں، اس کو جان سکیں، اس کا مکاشفہ ہم تک پہنچ سکے. تو آپ کے لیے وہ نامعلوم نہیں ہے. جس نے مسیح کو دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے. میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ہم سب ایک خدا کی عبادت نہیں. لوگ کہتے ہیں تمہارا خدا بھی وہی ہے، ہمارا خدا بھی وہی ہے. تو میرا جواب یہ ہے Our God looks like Jesus Christ. ہمارا خدا یسوع کی طرح کا ہے. اگر کسی کا خدا یسوع کی طرح کا ہے تو ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ورنہ ہمارے خدا مفت ہیں. کیونکہ میرا خدا یسوع کی طرح ہے. میرا خدا انسان بن کر مجسم ہو کر آیا بیٹے کی صورت میں. جس نے مسیح کو دیکھا ہے اس نے خدا کو دیکھا. تو آج ہم خدا کے مقدس کلام میں سے اس موقع پر، انتہائی اہم موقع پر جو تلاوت سنیں گے وہ مقدس لوکا کی انجیل میں سے ہے. مقدس لوکا کی انجیل اس کا 2 باب، اس کی پہلی 7 آیات بلکہ پہلی 14 آیات میں خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھوں گا. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 2 باب، اس کی پہلی آیت سے شروع کر کے 14ویں آیت کے آخر تک خدا کے مقدس کلام کی تلاوت کی جائے گی. یہ حصہ بڑا اہم ہے. میں چند حقائق اس حصے کے بارے میں آپ کے سامنے آج شام رکھنا چاہتا ہوں. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 2 باب، اس کی پہلی 14 آیات. خدا کے مقدس کلام میں یہ لکھا ہے، ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم قرینیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے. بس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے. جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلا کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک
بچی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور شرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خدا کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہمیں سے ہر ایک کو بڑی برکت ملے، آمین۔ میرے عزیزو، آج شام 24 دسمبر پوری دنیا میں 24th ایو یعنی کہ 24 دسمبر کی رات یا شام یا مڈ نائٹ عبادات جو ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی ہیں، کئی جگہوں پر چرچز کو بند کیا گیا ہے، کیلیفورنیا امریکہ میں چرچز بند ہیں، اور بھی کئی ملکوں میں کئی جگہوں میں چرچ بند ہیں، لیکن خدا کا کلام قید نہیں ہے۔ چرچز بلڈنگز بند ہو سکتی ہیں لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ بند نہیں ہو سکتا، وہ پھر بھی پھیلتا رہے گا، اس کی مرادی ہوتی رہے گی۔ تو آج شام اس موقع پر میں نے کئی بار کوٹ کیا، جیسس از دا ریزن فار دا سیزن، یسوع مسیح اس موسم کی وجہ ہے۔ میں نے ایک اور میں نے طریقے سے اس کو اس طرح سے کہا کہ یو آر دا ریزن فار دا سیزن، یسوع اس موسم کی وجہ ہے لیکن آپ بھی اس موسم کی وجہ ہے، چونکہ آپ کی وجہ سے یسوع اس دنیا کے اندر آیا۔ اگر آپ سے اس کو محبت نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس دنیا میں نہ آتا۔ تو ایک اور طرح سے کسی نے کہا کہ this is season to celebrate the reason، یہ موسم ہے کہ ہم جو عقلی بات ہے اس کو منا سکیں، اس موسم میں ہم جو درست بات ہے اس کو منا رہے ہیں، جو ذہن تسلیم کرتا ہے ہم اس کو منا رہے ہیں۔ تو یہ جو بیان آپ نے سنا ہے یہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے خوشخبری قائم رہے گی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند۔ تو مقدس لوکا اپنی انجیل کے اندر 7 آیات کے اندر just 7 verses 7 آیات کے اندر وہ یسوع مسیح کی پیدائش کا احوال بیان کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مقدس لوکا نے اتنی خوبصورتی سے اتنے زبردست انداز سے یسوع مسیح کی پیدائش کی سٹوری یا کہانی یا بیان 7 آیات کے اندر قلم بند کر دیا ہے، اور انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ ایک لٹل جیول ہے جو سٹوری کو بیان کرتا ہے، کہ لٹل جیول آف سٹوری ٹیلنگ، سٹوری بتانے کا، کہانی سنانے کا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ زیور ہے، یہ چھوٹا مختصر سا ایک زیور ہے کہ 7 آیات کے اندر پوری کہانی کو اس نے کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، 7 آیات کے اندر کہ کیسر اگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ میرے عزیزو، مقدس لوکا ایک طبیب تھا، ریزنیبل شخص تھا، وہ ہر بات کو پڑھے لکھے انداز سے دیکھتا تھا۔ اس نے یسوع مسیح کی پیدائش کی جو کہانی ہے یا جو بیان ہے یا جو سٹوری ہے اس کو بڑے نپے تلے انداز میں، اور ہر جتنا مرضی کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اتنے زبردست انداز سے خدا کے روح کی ہدایت سے اس نے لکھی ہے۔ وہ ساری چیزوں کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے محض، یہ کوئی آپ کہہ لیں کہ لیجنڈ نہیں، لیجنڈ کہتے ہیں کہ جو پریوں کی کہانی ہوتی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کا بیان نہیں کرتا۔ لوکا اپنے بیان کو اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ کیسر اگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا تھا، کیسر اگسطس
بادشاہ ہو چکا ہے. یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے, یہ کوئی خیال نہیں ہے, یہ کوئی افسانہ نہیں ہے, بلکہ یہ کوئی قصہ نہیں ہے, یہ کوئی داستان نہیں ہے جس کا کوئی وجود نہ ہو. کیسر اگسطس ریکارڈ بیان کرتا ہے, تاریخ بیان کرتی ہے کہ کوئی بادشاہ ہوا ہے. لوکا نے اس لیے کیسر اگسطس کا نام لکھا کہ یہ ریئل ہے جو میں بتا رہا ہوں, یہ سچ ہے, یہ حقیقت ہے جو میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. کیسر اگسطس. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ کسی فلاں صدر کے دور میں اس طرح سے ہوا, تو یہ تو چھپ نہیں سکتا, یہ تو تاریخ میں لکھا گیا ہے. تو رومی حاکم یا رومی حکمران کیسر اگسطس دنیا میں ہوا ہے. تو لوکا کہتا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کوئی افسانہ نہیں ہے, یہ سچ ہے, یہ ریئل ہے, یہ سٹوری میں سٹوری نہیں ہے, اس کے اندر سچائی ہے. کیسر اگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. اب ساری دنیا کے لوگوں کے نام نہیں, بلکہ رومن ورلڈ کے جو دنیا رومی حکومت کے یا رومی سلطنت کا حصہ ہے ان کے نام لکھے جائیں. تو حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. اور پھر لوکا کہتا ہے یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم قرینیس کے عہد میں ہوئی. پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ مردم شماری جو ہے فلاں وقت میں فلاں جگہ پر ہوئی. جگہ درست ہے, وقت درست ہے, اور بادشاہ درست ہے. یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ کوئی افسانہ نہیں. آگے تو لکھا ہے کہ سب لوگوں کے نام لکھوائے, سب لوگ اپنے نام لکھوانے کے لیے اپنے شہر کو گئے. تو اب یہ ضروری تھا کہ جس آپ کو یاد ہوگا, آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی بھی شہر میں ہو, آپ کا پرماننٹ ایڈریس جو ہے وہاں سے ہی آپ کا پاسپورٹ بنتا ہے, وہاں بھی آپ ووٹ ڈالتے ہیں. ایسے ہی جو پرماننٹ ایڈریس ہے. تو فادر اسکندر یہ پشاور میں ان کی فیملی موو کر گئی, میرا بڑا بھائی, لیکن شناختی کارڈ ان کے گجرانوالہ کیا بھی ہے, ایڈریس ان کا یہاں پر ہے. تو جو بھی کام ووٹ یہ ادھر آ کر ڈالیں گے, پشاور میں نہیں ڈال سکتے. تو لوکا بتاتا ہے کہ جب یہ حکم جاری ہوا کہ مردم شماری ہوگی, تو سب لوگ اپنے نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے, واپس آئے اپنے شہروں کو. تو یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا, اور جو یہودیہ میں ہے, اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے. اب سنیں, بائبل مقدس اتنی سچی کتاب ہے, یسوع کی پیدائش اتنی سچی ہے کہ کلام مقدس میں لکھا کہ وہ ناصری کہلائے گا. یوسف واپس ناصرت کو گیا ہے تاکہ یہ بات بشیر کوئی سچ ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا, ناصرت سے ہوگا. اسے ناصرت کو واپس جانا پڑا. مریم یوسف ناصرت میں نہیں ہے, لیکن ناصرت میں واپس گئے ہیں تاکہ بشیر کوئی سچ ثابت ہو کہ وہ ناصری ہے, اور اس لیے اسے یسوع ناصری کہتے ہیں. تو لکھا ہے کہ شہر داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے, اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا. میرے عزیزو, یہ وہی بیت لحم ہے جہاں پر نومی کا نام یاد ہوگا کہ نہیں آپ کو؟ نومی جس کا ہسبینڈ مر گیا, جس کے 2 بیٹے مر گئے, اس کی 2 بہویں رہ گئی, اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ نومی کا کچھ بھی نہ بچا, لیکن ایک بہو آپ کو اس کی یاد ہوگی, اس کا نام روت تھا. عرفا اس کو چھوڑ کر چلی گئی. روت سے نومی نے کہا کہ تو بھی چلے جا, میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے, اگر اولاد ہو بھی تو اس کے جوان ہوتے ہوتے تم انتظار نہیں کر سکتی. روت نے کہا نہیں, تیرا خدا میرا خدا ہے, تیرے لوگ میرے لوگ ہیں, جہاں تو جائے گی میں بھی جاؤں گی. اور روت اور نومی جب واپس آئی بیت لحم میں, لکھا ہے کہ اس نے لوگوں نے کہا کہ نومی آ گئی. اس نے کہا مجھے نومی نہ کہو, مجھے مارا کہو, میں بالکل بھری گئی تھی, سب کچھ لے کر یہاں سے گئی تھی, میں خالی ہاتھ بیت لحم کو آ گئی. یہ وہی بیت لحم ہے. بیت لحم یہ وہی جگہ ہے جہاں پر داؤد بکریاں چرایا کرتا تھا. بیت لحم وہی جگہ ہے جہاں پر میرے عزیزو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ مسیح کی پیدائش ہونی چاہیے. بیت لحم افراطہ,
تو یہودا کے علاقوں میں سب سے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا۔ تو لکھا ہے کہ وہ بیت لحم کے اندر نام لکھوانے کے لیے گئے ہیں، اور جب وہ نام لکھوانے کے لیے گئے تو لکھا ہے کہ یوسف جس کی منگنی مریم کے ساتھ ہوئی تھی وہ بھی نام لکھوانے کے لیے وہاں پر پہنچا، لیکن وہاں پر اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، وہاں پر وقت آ پہنچا کہ مریم اس بچے کو جنم دے جو خدا کی مرضی سے پیدا ہونے والا تھا۔ لیکن کہ اس کا پلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ خداوند یسوع مسیح بائبل کے چرنی میں پیدا ہوا اس وقت جب وہ اپنا نام لکھوانے کے لیے گئے ہیں۔ تو بہت ساری آرا ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ سرائے یا ہوٹل یا کوئی اور ایسی یا ان جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے ان کے واسطے وہاں پر جگہ نہ تھی، تو یسوع مسیح چونکہ ان کے لیے کوئی روم نہیں تھا، کمرہ نہیں تھا، کمرہ بک تھا، چونکہ بہت سارے لوگ نام لکھوانے کے لیے گئے تھے، ہوٹلز بک تھے تو ان کو جگہ نہیں ملی، تو وہ شاید باہر کسی جگہ پر جہاں پر جانور تھے، کہتے ہیں کہ ہوٹلوں کے باہر عموماً جگہ بنائی ہوتی تھی جہاں پر لوگ اپنے جانوروں کو باندھتے تھے اور خود وہ ہوٹل کے اندر سٹے کرتے تھے۔ تو مریم اور یوسف کو ہوٹل میں کمرہ نہیں ملا تو وہ باہر جہاں جانور تھے وہاں پر کہیں قیام کیے ہوئے تھے۔ تو لکھا ہے کہ وہاں پر جب مریم کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا تو اس کا پلوٹا بیٹا پیدا ہوا چرنی کے اندر، لیکن کہ اس کو پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھا، ہوٹل میں جگہ نہ تھی، کمرہ خالی نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح میرا اور آپ کا منجی چرنی میں پیدا ہوا۔ تو لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا تو خوشخبری دی گئی، سب سے کہتے ہیں کہ ایسے سب سے پہلے ایسے گروپ کو بتایا گیا جن کو لوگ غریب سمجھتے تھے، جن کی کوئی معاشرے کے اندر زیادہ ویلیو نہیں تھی، چرواہوں کو خوشخبری دی گئی۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، چرواہے تو امیر لوگ ہوتے تھے۔ سنیں، جب یسی کے پاس سیموئیل گیا کہ داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کرے تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ یسی نے اپنے خوبصورت اور ہینڈسم بیٹوں کو یسی کے سامنے بلایا۔ خدا نے کہا یسی سیموئیل سے کہا کہ یہ بھی نہیں ہے جس کو تُو نے بادشاہ مسا کرنا ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ تو سیموئیل نے یسی سے پوچھا کہ آپ کو تیرا اور بیٹا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک ہے، بھیڑ بکریاں چراتا ہوگا۔ اٹ مینس کہ چرواہوں کی کوئی زیادہ عزت نہیں تھی۔ اس نے کہا ہاں ایک بیٹا میرا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی وہ کیا بادشاہ ہو سکتا ہے، وہ سب سے لو کام کرتا ہے، یہ دیکھیں بھیڑ بکریاں چرانے والا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سیموئیل نے کہا کہ اس کو بلا۔ جب داؤد آیا تو خدا نے کہا یہی ہے جس کو تو نے مسا کرنا ہے۔ سیموئیل نے داؤد کو مسا کیا، چرواہے کو۔ چرواہوں کی زیادہ عزت نہیں تھی۔ تو جب یسوع مسیح چرنی میں پیدا ہوا، کیسر اگسطس کی گورنمنٹ کے اندر پیدا ہوا، جب یسوع مسیح ناصرت کے بیت لحم میں پیدا ہوا، شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا تو بیت لحم میں خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا۔ تو بائبل کہتی ہے اسی علاقے میں چرواہے تھے، پور پیپل، غریب لوگ تھے جن کی معاشرے کے اندر بڑی زیادہ رسپیکٹ نہیں تھی، بلکہ کہ اس علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلا کی گلےبانی کر رہے تھے۔ تو خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ میرے عزیزو، یہ خداوند کا جلال کوئی عام نہیں تھا، یہ خدا کا جلال شکائنہ گلوری تھی خدا کی۔ یہ وہی خدا کا جلال تھا جو بیابان میں رات کو آگ کے ستون میں اور دن میں بادل میں اسرائیل کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ یہی شکائنہ گلوری، یہی خدا کا جلال مجوسیوں کو پورب میں نظر آیا تھا اور پورب سے وہ یروشلم میں بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے آئے۔ خدا کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہائے ڈر گئے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا۔ میرے عزیزو، یہ خوشخبری
ہر کسی کے لیے ہے. یہ 2000 سال پہلے خوشخبری ویلڈ تھی, یہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں تھی اس کی. یہ اتنی ہی طاقتور خوشخبری اس وقت تھی, اتنی ہی طاقتور خوشخبری آج ہے, اور اتنی ہی طاقتور خوشخبری یہ رہتی دنیا تک رہے گی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوگا. یہ خوشخبری ساری امت کے واسطے ہوگی. یہ خوشخبری ہر انسان کے لیے ہے. یہ خوشخبری ہر اس شخص کے لیے ہے جو گنہگار ہے, اور میرا ایمان ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں گنہگار ہے. ہر ایک شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے, نجات دہندہ پیدا ہوا ہے, نجات دینے والا پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خدا. میرے عزیزو, ایک ہی منجی ہے, ایک ہی نجات دہندہ ہے, ایک ہی سیویئر ہے, اور وہ میرا اور آپ کا مسیح. کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے, کوئی دوسرا نجات دہندہ نہیں ہے. چاہے لوگ بڑے نجات دہندوں کا دعویٰ کرے, لیکن کوئی دوسرا نجات نہیں دے سکتا. ایک ہی ہے, اور وہ خداوند یسوع مسیح. تو فرشتہ نے کہا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی, اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی, عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو, اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سنا. پہلا کرسمس, پہلا بڑا دن ان چرواہوں نے منایا. پہلا بڑا دن منجی کی خوشخبری ان کو دی گئی, منجی کی پیدائش کی خوشخبری ان تک پہنچی, اور انہوں نے پہلا کرسمس منایا. آپ جانتے ہیں کوائر فرشتے تھے, کلیسیا چرواہے تھے آپ کی طرح. کوائر ابھی جیسے بیٹیاں گا رہے, کوائر فرشتے تھے, کلیسیا چرواہے تھے, اور چرچ میدان جہاں پر ان کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا. یاد رکھیں, جگہ عام نہیں ہے, بلڈنگ عام نہیں ہے, خوشخبری عام ہے. خوشخبری عام ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا. یہ خوشخبری اتنی ہی طاقتور ایک چرچ کے اندر ہے, اتنی ہی طاقتور میدان کے اندر ہے. یہ خوشخبری اتنی ہی امپورٹنٹ یا اہم گلی کے اندر ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے. کل رات ہمارے چرچ کی کوائر نے, ہمارے چرچ کے یوتھ نے پارٹی نکالی, اور وہ گلیوں کے اندر گیت گا رہے تھے. یہ اہم ہے کہ داؤد کے شہر میں ہمارے لیے 2000 سال قبل منجی پیدا ہو چکا. تو میرے عزیزو, ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ انسان بن کر آیا اس دنیا کے اندر تاکہ میں اور آپ نجات پا سکیں. ایک ہی خوشخبری, ایک ہی نجات دہندہ ہے, اور وہ مسیح خدا. کوئی اور رستہ نہیں ہے آسمان پر جانے کے لیے. ایک ہی رستہ ہے, ایک ہی نجات دہندہ ہے, ایک ہی گڈ نیوز ہے, ایک ہی گاسپل ہے. خدا یسوع مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں آ چکا ہے. خدا آپ سب کو بڑی برکت.